الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لے ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، ایک روایت کا خلاصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر. رمضان کے روزے. اور بنیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہو تو اوپر عمارت جو ہے ٹھیک ٹھاک اور اچھی طریقے سے تعمیر کر سکتا ہے آدمی، اور وہ عمارت بھی مضبوط رہے گی. اور اگر بنیاد کمزور ہو تو اوپر عمارت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عمارت بھی کمزور ہوگی. اسی طرح یہ 5 چیزیں جو بنیاد ہے اسلام کی اور ایمان کی، اگر یہ بنیاد ہمارے اندر مضبوط ہوگی تو دیگر اعمال اس کے نتیجے میں جو ہوں گے وہ بھی اچھے کرے گا آدمی اور مضبوط کرے گا. لیکن اگر اس بنیاد میں کمزوری ہے تو دیگر اعمال میں ضرور اس کی کمزوری نظر آئے گی. چنانچہ ہم دیکھیں ہماری بنیاد بالکل کمزور ہے. ایمان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایمان بھی ہمارا کمزور ہے. نماز کا حال ہم کو پتہ ہے، 5 وقت کی پابندی صحیح ٹھیک طریقے سے ہم سے ہو نہیں پاتی ہے، یہ بھی کمزور ہے.
روزے کو دیکھیں گے اس میں بھی کمزوریاں ہیں، زکوٰۃ کو دیکھیں گے اس میں بھی کمزوری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نکالتے ہیں تو حساب سے نہیں نکالتے ہیں۔ یہ ساری کمزوریاں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے حج، یہ بھی انہی 5 چیزوں میں آتا ہے۔ تو حج کے متعلق بھی دیکھیں گے جن لوگوں پر حج فرض ہے، جن کے اندر استعداد ہے، صلاحیت ہے، ایسے لوگوں پر اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے، لیکن ابھی تک حج فرض کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری تو 5 بنیادیں کمزور ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو زندگی میں جو دین کی پختگی آنی چاہیے، جو مضبوطی آنی چاہیے دینی اعتبار سے، کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو بنیاد ہی کمزور ہے۔ تو یہ حج بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان فریضہ ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، سہولتیں نہیں تھی، ایسی تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، بڑی مشکل سے وہ بیت اللہ تک پہنچتے، کافی کٹھن مشکلوں سے اور راستوں سے گزرنے کے بعد، لیکن لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور شوق اور رغبت کے ساتھ میں جاتے تھے، اور اللہ کے اس فریضے کو عشق اور محبت کے ساتھ میں ادا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، وسائل ہے، تیز رفتار سواریاں ہیں، مشقتیں کچھ بھی نہیں ہیں، تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہاں سے بیٹھے چند گھنٹے لگیں گے، سیدھا آدمی وہیں پہنچ جائے گا، پیدل چلنا نہیں پڑتا ہے، وہاں سے بھی بسوں کے ذریعے اور دیگر گاڑیوں کے ذریعے سے آدمی کا سفر ہوتا ہے، رہنے کے بہترین مکانات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے بہترین سہولتیں وہاں مہیا ہیں، سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے آج ہمارے اندر سے حج کا وہ شوق اور وہ جذبہ نکل گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے اوپر حج فرض ہے وہ بھی ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ کیسے آدمی کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، اور استطاعت اور طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی دولت دی ہو، اتنا پیسہ دیا ہو، ان پیسوں کے ذریعے سے وہاں تک جا سکتا ہے اور ریٹرن آ سکتا ہے، وہاں کھانا پینا، رہنا سہنا، دیگر ضروریات کی چیزیں آرام سے پوری کر سکتا ہے، اور اس کے پیچھے جو اس کے فیملی ممبر ہے نہیں جا سکے ہیں، ان کو اپنے آنے تک کا مکمل خرچہ دے سکتا ہے، اور اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے۔ اگر اتنی دولت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، حج فرض ہے اس کے اوپر، اور فرض میں کوتاہی کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اور اگر قرضہ ہے تو قرضے کو مائنس کرنے کے بعد پھر سچویشن دیکھیں کہ میرے پاس اب اتنے پیسے بچے کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں، وہاں کھانے پینے کا، رہنے کا وغیرہ خرچہ پورا ہو جائے گا میرا، میرے جو فیملی ممبر ہے جن کا خرچ میرے ذمے ہے، ان کو دینے کا میرے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے۔
یہ ساری چیزیں اگر قرض کو مائنس کرنے کے بعد بھی اگر بچتی ہے تو بھی حج فرض ہے۔ اب اگر ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں گے تو ایسے ہمیں بہت سارے لوگ ملیں گے جن کو اللہ نے ہر اعتبار سے نواز رکھا ہے اور سہولتیں مہیا ہیں، لیکن حج فرض ادا نہیں کیا ابھی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، کئی لوگوں، قد فرض اللہ علیکم الحج، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، فحجوا، لہذا بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ حکم فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے اندر استطاعت ہے، صلاحیت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، وہ اس کی ادائیگی میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے متعلق، تو ایک صحابی نے ارشاد فرمایا، یعنی عرض کیا، رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ غالباً اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تھا ان صحابی کا جنہوں نے حضور سے یہ سوال کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا، پھر بھی جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ پھر اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اور آپ نے آگے یہ ارشاد فرمایا، یعنی ہر سال حج فرض نہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ کی طرف سے ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا اور تم اس کو پورا نہ کر سکتے، اس لیے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، جتنا کہا جائے اتنا کرو۔ اب سوچیں، وہ صحابی جو پوچھنے والے ہیں، بار بار جو سوالات کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ہم تو زندگی میں ایک فریضے کو ادا نہیں کر سکتے، اگر اللہ کی طرف سے ہر سال کا اگر حج فرض ہوتا تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ کتنی پریشانیاں ہوتی، کتنی تکلیفیں ہوتی۔ فرض تھا تو کرنا ہی کرنا ہے پھر تو، اگر ہر سال کا فرض ہوتا تو۔ لیکن اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ رکھا ہے، صرف زندگی میں، زکوٰۃ کی طرح نہیں، سال میں ایک مرتبہ۔ نماز ہر روز فرض ہے، رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ 2.5% پورے سال میں ایک مرتبہ نکالنا ضروری ہے، اور حج پوری زندگی میں سے ایک ہی مرتبہ۔ کیا ملے گا؟ یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے عائد کردہ، اس کے اوپر اللہ کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے بندے کی، یہ فرض ہے۔ اگر یہ ادا نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ یہ حقوق اللہ میں سے ایک حق ہے۔ بھائی کسی آدمی کا حق ہمارے پاس اگر نکلتا ہو اور وہ ہمارے پاس اگر مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ اس کے حق کو روک لیں گے کہ دے دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے دینا پڑے گا بھائی اس کے حق کو۔ اگر آپ نے اس کے حق کو دے دیا اور اس پر خوش ہو کر اگر وہ اس پر انعام دے رہا ہے تو اس کا احسان مانیں گے یا یہ سمجھیں گے کہ اس کو دینا پڑتا ہے؟ یہ تو کرنا ہی کرنا تھا اس کو، میں نے اس کا حق ادا کیا نہیں تو میرا حق تھا، تو ہمارا حق بنتا ہی کہاں تھا؟ ہم نے تو اس کی امانت لوٹائی ہے تو اس کا تو حق تھا، لیکن اس امانت کے لوٹانے پر اگر وہ خوش ہو کر مجھے بطور تحفے کے کوئی چیز دے رہا ہے جس کو میں لے رہا ہوں، یہ میرے لیے تحفہ ہے، اس کی طرف سے مجھ پر احسان ہے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ یہ حق نہیں ہے میرا، اور میں مطالبہ نہیں کر سکتا ہوں، اس سے مانگ نہیں سکتا ہوں
کہ میں نے آپ کی امانت لوٹائی ہے، اس کے بدلے میں مجھے 1000 روپے دے دیجیے. تو ہم پر تو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے جب وقت ہو جاتا ہے. اس فریضے کی ادائیگی کے اوپر اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی انعام نہ ہوتا تو بھی ہمارے لیے کرنا لازم تھا. اس لیے کہ فرض ہے، اگر نہ ہوتا تو. لیکن اللہ غفور الرحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، اللہ کے فریضے کو ادا کیا جا رہا ہے، اس پر سے تحفہ مل رہا ہے. اللہ دے رہے تحفہ کہ میرے فریضے کو ادا کیا، اب ہماری طرف سے لیتے جاؤ. کیا لیتے جاؤ؟ کیا ملے گا؟ ایک روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کے بدلے میں اللہ جنت دے گا. ہاں، اللہ کا فریضہ ادا ہو رہا ہے اور یہاں اللہ کی طرف سے تحفہ مل رہا ہے. کون سا تحفہ؟ دنیا کا بنگلہ نہیں، دنیا کا کوئی عالیشان مکان نہیں. اگر کوئی ہمیں ایسا کوئی مکان دے دیوے، آج کی پوزیشن میں تو کوئی دیوے تو سچویشن نہیں لگتی، لیکن اگر بائی چانس اگر کسی نے جھونپڑا بھی دیوے تو بھی بڑی بات ہے. لیکن اگر کسی نے دے دیا اور اس کے اندر کچھ ڈیکوریشن وغیرہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ پورے گاؤں کو دکھائے گا فلاں سیٹھ صاحب نے مجھے یہ دیا ہے. سب کو دکھاتا پھرے گا، سب کو بتائے گا. ہاں، اللہ جنت دے رہے. جو حاجی حج کر کے آتے ہیں وہ کیا لے کر آتے ہیں؟ وہ اللہ کی جنت کا سودا کر کے آتے ہیں. ہاں، ان کا نام جنتیوں میں لکھا جا چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی بدلہ ہی نہیں ہے. روایت میں موجود ہے. ایک روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی وجہ سے اللہ 2 انعام دیں گے. یہ الگ روایت ہے. پہلے تو جنت کا انعام. تحفے کتنے ملتے ہیں رب کی طرف سے؟ بیت اللہ میں جا کر اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. یہ بات الگ ہے کہ ہم کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں گئے تھے، کس پوزیشن میں گئے تھے اور کیا لے کر آ رہے. یہ بندے کی غفلت ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا. باقی اللہ تو دے کر بھیجتا ہے. لے جاؤ اس کو لے جاؤ، ہماری طرف سے انعام ہے. ایک روایت میں ہے کہ 2 انعام اور دیتا ہے اللہ. کیا؟ ایک انعام تو یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہے، جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے. اور جو چیز آسمانوں پر لکھی گئی اور جو چیز اللہ کے حکم پر لکھی جاتی ہے اور جو چیز اللہ کے فیصلے کے اوپر جو چیز ہو جاتی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنے فیصلے کو بدلا نہیں کرتے ہیں. اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، اس کے لیے مغفرت پکی. بھئی آدمی دنیا میں عبادت جو کرتا ہے وہ اسی لیے تو کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. ہم کو پوچھے کہ بھئی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، معافی مل جائے. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، معافی مل جائے. بھئی قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، معافی مل جائے. ہر عمل کے پیچھے یہی تو راز چھپا ہوا ہے. حج تو مخصوص ایام میں وہی 4-5 دن جو ہے وہی دن ہے حج کے. ان 5 دنوں میں اتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ اللہ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دیتے ہیں.
اتنا بڑا انعام اللہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، اصل میں ہماری کمزوری کہیے یا ہمارا مزاج کہیے، جبکہ یہ سوچ مناسب نہیں ہے، لیکن آج بس آدمی کو ظاہری یہ چمک دمک اس کی عادت پڑ چکی ہے نا، یہاں لگایا تو یہاں کیا دیکھا، یہ جو نظر آئے گا تو لگائے گا نا۔ وہ روکڑا بہت چاہتا ہے، نقد۔ ابھی نہ ابھی کروڑ پتی بن جاؤ، ایک مزاج ہو گیا ہے۔ یہاں پیسہ لگا، یہاں لاکھوں کے اعتبار سے پروفٹ سامنے آنا چاہیے، تو آدمی شوق سے کام کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی برکت سے ایک آخرت کا فائدہ بتایا جو ملے گا جب آدمی اللہ کے دربار میں مر کر پہنچے گا تب، لیکن ایک روکڑا فائدہ بھی بتا دیا کہ چلیے بھائی اس کو ہی مان لیجئے۔ حج کی برکت سے وہ نقد فائدہ کیا؟ اب یہ کبھی بھی فقیر نہیں بنے گا، کبھی بھی فقیر نہیں بنے گا، کروڑ پتی بھی کبھی بھی فقیر نہیں بنے گا۔ جو اللہ اب دیں گے نا، اب اس کا امیری کا راستہ شروع ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا بزنس بتا دیجئے کہ جس بزنس کے اندر پیسہ لگانے کے بعد اس کا کوئی ماہر کوئی لکھ کر دے دے کہ اس کے اندر تو کبھی بھی مائنس پوائنٹ پر نہیں جائے گا۔ گارنٹی دی ہے کسی نے آج تک؟ پیسہ لگانے کے بعد کسی نے گارنٹی دی ہو اور بڑھے گا تو اب کوئی لکھ کر دے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ملے گا، چاہے دنیا کا بہت بڑا ہی کہ بزنس مین نہ ہو فرسٹ نمبر کا، لیکن یہ گارنٹی کہاں سے دے سکتا ہے کہ اب ہمیشہ تو امیر ہی رہے گا؟ لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں لاکھوں لگا کر میرے دربار میں آئے ہو، ہماری طرف سے فیصلہ بھی سنتے جاؤ، اب کبھی اللہ تم کو فقیری میں نہیں لائے گا۔ تم نے میرے نام پر لگایا ہے، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم کبھی عاجز اور بے بس نہیں بنو گے۔ اتنا سچوٹ فیصلہ اللہ کے نبی نے فرمایا، رب کے دربار میں سے سنایا جاتا ہے۔ ہم تو امیری کی فکر میں ہے تو بھئی یہ تو پہلے ادا ہونا چاہیے تھا، اس کے پیچھے تو پھر آدمی لگا تھا۔ اس لیے ہمیں زندگی کے اندر یہ واقعات بہت ملیں گے کہ زندگی کے اندر 50 حج، 100 حج، 55 حج، 60 حج، یہ پیسے کہاں سے آتے تھے ان کے پاس؟ خزانہ تو اللہ کا ہے، کسی انسان کا تھوڑی ہے۔ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، 2 واقعات سناتا ہوں ان کے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، ایک مرتبہ حج کے موقع کے اوپر کئی حج کیے، تقریباً 60 حج کیے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت کہ میں مینا کے اندر مسجد خیف کے اندر آرام کر رہا تھا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ 2 فرشتوں کو دیکھا، اس میں سے ایک فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے 6 لاکھ لوگوں نے۔ پھر سوال کرتا ہے وہ فرشتہ قبول کتنوں کا ہوا؟ کہ صرف 6 کا، صرف 6 کا قبول ہوا ہے 6 لاکھ میں سے۔ وہ دونوں فرشتے چلے گئے۔ مجھے بڑا فکر ہوا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، کیا کریں؟ عرفات کے میدان میں جب پہنچتے ہیں، 6 لاکھ کے مجمع کے وہ سمندر کو جب دیکھا، لوگوں کے ٹھاٹھے مارتا سمندر،
تو دل کے اوپر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، یا اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے دربار کے اندر عرفات کے میدان میں سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے، صرف 6 کا قبول ہوا ہے، کسی اور کا قبول ہوا نہ ہوا، اے رب میں جانتا نہیں ہوں، مجھے تو صرف یہ فکر ہے یا اللہ اس 6 میں میرا بھی نام ہے کہ نہیں ہے۔ 60 حج کیے، یہ فکر کے اندر سے آنکھ لگ گئی۔ پھر خواب دیکھا 2 فرشتے آتے ہیں، پھر پوچھا کہ کیا ہوا، سوالات ہوئے، پھر اخیر کے اندر سوال کیا کہ اللہ نے ان 6 کے بدلے میں 6 لاکھ کے حج کو قبول کر دیا ہے، 1 کے بدلے میں 1 لاکھ کو قبول کیا ہے، تو 6 کے بدلے میں 6 لاکھ ہو گئے، ان کے حج کو اللہ نے قبول کر دیا 6 لاکھ کے مجموعے میں۔ ہاں اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں اٹھا تو اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ زندگی میں کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے حج قبول کر دیا، بات ختم ہو گئی، اب تو کیا چاہیے بھائی، اب سارے انعامات تو ملنے ہی ملنے، اب تو جنت حج مقبول پر ہے، مغفرت کا وعدہ حج مقبول پر ہے، فقر سے حفاظت حج مقبول پر ہے۔ ہاں یہ چیز ہے۔ علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں طواف کر رہا تھا، دوران طواف میں ایک جگہ پر بیٹھا اور دل میں خیال آیا کہ اتنے سارے مرتبہ میں بار بار بیت اللہ میں آیا ہوں، پتہ نہیں یہ میرا آنا جانا اللہ کے دربار میں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ صرف چکر ہی کاٹے جا رہے۔ آدمی پیسہ خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کرے گا تو اس کو فکر تو ہوگی کہ نہیں کہ اللہ میرے حج کو قبول کر لے۔ حاجی جب حج میں جاتے ہیں تو دعائیں کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مولانا دعا کرنا کہ اللہ قبول کر لے، یہی تو کہتے ہیں بھائی، دعا کرنا اللہ قبول کرے، آسان کرے۔ لاکھوں روپے آدمی لگا رہا ہے تو اس کی فکر تو ہوگی ہر ایک کو، اور ہر ایک کو ہوتی بھی ہے فکر، اور اس امید پر جاتا ہے۔ تو وہ بھی بیٹھے ہوئے سوچ میں، پتہ نہیں اتنی مرتبہ میں اللہ کے دربار کے چکر کاٹ گیا، میرا حال کیا ہے مجھے ہی پتہ نہیں ہے۔ آنکھ لگ گئی، خواب دیکھتے ہیں اور کوئی پکارنے والا پکار کر کہتا یا علی اتدعونی الی بیتک الا من تحبہ، اے علی ابن موفق، کیا تو اپنے گھر کے اندر ایسے آدمی کو بلاتا ہے جس سے محبت ہی نہ ہو، نفرت کرتا ہو، اس کو بلاتا ہے؟ نہیں، ہم اپنے گھر میں کن لوگوں کو بلاتے ہیں؟ جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارے گھروں میں ہم جگہ دیتے ہیں، بلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کا اعزاز کرتے ہیں۔ دشمن کو کوئی بلائے گا بھائی گھر میں؟ آنکھ کھل گئی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تیرا بار بار آنا اس لیے ہمارے دربار میں ہوتا ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اگر رب کو تجھ سے محبت نہ ہوتی تو اپنے دربار میں تجھے نہ بلاتا۔ اس لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا اور حج کی سعادت کا حاصل کر لینا یہ کسی امیر کی امیری پر موقوف نہیں ہے، آدمی کی ڈگری اور صلاحیت پر موقوف نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر کرم پر موقوف ہے۔ دولت کا نمبر بعد میں ہے، پہلے اللہ کی توفیق کا نمبر ہے۔ جس کو چاہتا ہے رب اسی کو بلاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو غریب کو بھی بلا لے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو امیر کروڑوں کا مالک بن کر بھی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اس کی توفیق، فیصلے اس کے عجیب و غریب فیصلے ہوا کرتے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں حج کے سفر کے لیے نکلا، راستے میں ایک آدمی کو دیکھا ٹانگوں سے معذور ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہوں گے ایسے لوگوں کو جو حج کے لیے جاتے ہیں، یعنی کوئی عجیب سا واقعہ نہیں، ایسے واقعات ہمارے زمانے میں بھی پیش آتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے پاس وہ بصارت اور وہ بصیرت نہیں ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے ہم درس عبرت لے سکے، وہ صلاحیت نہیں ہے ہمارے نہ۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سخت گرمی کا موسم ہے، حج کے ایام چلتے ہیں اور دوپہر کا وقت ہے، سورج آگ برسا رہا تھا، سخت گرم لو چل رہی ہے، انسان تو انسان، پرندے بھی درختوں کے سائے میں سناٹا بنا کر بیٹھ چکے تھے، کوئی راستے پر نظر نہیں آتا۔ میں ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلتا ہوں، ایک پیروں سے معذور گھسیٹتا ہوا زمین پر ایک آدمی کو آتا ہوا دیکھتا ہوں، ایسی سخت گرمی کے اندر آ رہا، میں اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں، یہ ہے کون؟ ایسی چلچلاتی دھوپ کے اندر یہ پیر نہیں ہے اس کے، سورین کے بل گھسیٹ رہا ہے، زمین پر گھسیٹتا آ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان قریب آیا تو اس کو پوچھا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، پوری بات۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، اتنی سخت دھوپ ہے، تیرے جسم کی رنگت بدل چکی ہے، دھوپ کی تپش نے تجھے پسینے کے اندر پسینے پر پسینہ اتر رہا ہے، تجھے ایسی سخت گرمی کے اندر تو جا رہا ہے، ایک کام کر، عصر کے وقت تک ٹھہر جا خیمے کے اندر، جب ماحول ٹھنڈا ہو اس کے بعد تو نکل جانا۔ وہ پیروں سے معذور شخص مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ مالک، آپ تو پیروں سے چل سکتے ہیں، آپ چلیں گے تو آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے، میں تو مجبور اور بےکس ہوں، میں چل نہیں سکتا ہوں، اگر میں رک گیا تو میرے حج کے ایام گزر جائیں گے، میں رکنا نہیں چاہتا ہوں، اسی دھوپ کے اندر میں چلوں گا۔ ورنہ میرا حج چھوٹ جائے گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ارے تو مجبور ہے، بےکس ہے، تو رک جا، جب تجھے جانا ہوگا تو تیرے لیے سواری کا انتظام کر دیں گے۔ حج کیسے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ حج کیا کرتے تھے؟ کیا کہا اس نے؟ مالک سمجھتا تو تھا کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، لیکن عقل نہیں لگتی آپ کے اندر، کہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ میں تو مولا کا مجرم ہوں، ہاں میں نے تو رب کی نافرمانی کی ہے، اور مجرم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب معافی مانگنے کا وقت آئے تو سواری پر شاہوں کی طرح سوار ہو کر جائے۔ مجرموں کا کام یہ ہے پیروں سے گھسیٹتے ہوئے تڑپتے ہوئے جائیں، تاکہ اوپر والے مہربان رب کو رحم آ جائے اور زندگی کا فیصلہ آسانی کے ساتھ میں ہو جائے۔ نہ چلنے والے بھی اللہ جب بلاتا ہے تو نہ چلنے والے بھی بیت اللہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آتا تو ہر روز دبئی اور کویت اور دیگر کنٹریوں کے سفر کرنے والے، جو لاکھوں روپیہ وہاں لگانے والے، اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے لمبے ٹور ہوتے ہیں، دیگر ممالک کے ٹور ہوتے ہیں، اتنا پیسہ جتنا حج میں خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ تو ہم اپنے ٹوروں پر لگا دیتے ہیں۔ ہاں، اپنے ٹور پر لگا دیتے ہیں۔ برسوں ہو گئے ابھی تک زیارت نہیں ہوئی ہے اللہ کے گھر کی۔ عبرت کا مقام ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ میرا ایسا کون سا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا کے ہر کونے میں گم سکتا ہوں،
صرف تیرے دربار میں ہی نہیں آ سکتا ہوں اللہ؟ ایسا کون سا جرم میں نے کیا ہے؟ خیر مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے نوجوان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، یہ پہنچ گیا بیت اللہ پر، میں بھی میرے سفر پر تھا، میں بھی حج میں گیا، میں شیطان کو کنکریاں مار کر جب لوٹ رہا تھا تو ایک جگہ پر مجمع کو دیکھا، بھیڑ بنا کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھ لیا کسی سے، بھئی یہاں بھیڑ لگا کر کیوں کھڑے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہ ایک نوجوان ہے، بڑی عجیب سی دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں سننے کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ کہ جانے دو تو مجھے وہ کون سا نوجوان ہے۔ جب آگے آ کر دیکھتے ہیں تو پتا چلا یہ تو وہی راستے والا نوجوان ہے جو پیروں سے چل نہیں سکتا اور دعائیں کر رہا ہے، لوگ اس کی دعاؤں کو سن رہے ہیں کہ اللہ تیری رحمت شامل حال ہوئی۔ یہ کہہ رہا تھا اللہ سے کہ تو نے مجھے اپنے دربار میں بلایا، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے غلاف کو پکڑ کر تیرے سامنے دعائیں کی، مقام ابراہیم پر سجدہ کیا، عرفات کے اندر گیا، وہاں وقوف کیا، موقع آیا مزدلفہ اور شیطان کو یعنی کہ مینا کے اندر کنکریاں ماری۔ یا اللہ اب قربانی کا وقت آ چکا ہے، جتنے لوگ کھڑے وہ صاحب مال ہے، اے اللہ یہ لوگ اپنی جانوروں کی قربانی پیش کریں گے، میں خالی ہاتھ آیا ہوں تیرے دربار کے اندر، صرف 2 انسلی چادریں ہیں، اے اللہ آج موقع ہے میری جان کی قربانی کا۔ میری جان کی قربانی تو قبول کر لے۔ یہ دعا کی ہے، کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ مجبور اور بے کس، ہم انتظار میں ہیں، موقع ملے گا تب حج کریں گے، اور 50 آزار ہم نے ہمارے پیچھے لگا دیے۔ بیٹی کی شادی نہیں کی، حج نہیں کرتے، مکان نہیں بنایا، حج نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے آزار ہیں۔ ایسے ایسے عذر ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں کہ مسائل کی روح سے یہ عذر صحیح نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ حج میں جانے کے لیے کہیں بھی مسئلہ نہیں ملے گا کہ پہلے بیٹی کی شادی کرو پھر حج کرو، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ حج میں جانے کے لیے کہیں بھی مسئلہ نہیں ملے گا پہلے مکان بناؤ، یہ کرو وہ کرو پھر حج کرو۔ مکان میں رہ رہا ہے بندہ، اللہ نے دولت دی، بس قرضے کو مائنس کر کے دیکھ لیجئے آپ کے پاس کتنا خرچ بچا ہے، اس اعتبار سے حج فرض ہے آدمی کے اوپر۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں، میرے بھائی گزارش ہے میری کہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی تک پتہ نہیں ہے، کسی عالم دین سے اپنی مالی پوزیشن کو پہلے رکھیے، اس پوزیشن میں مجھ پر حج فرض ہے کہ نہیں ہے۔ حج اگر فرض ہے تو جلدی کیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے یہ فریضہ عائد ہو جائے تو حج فرض کے ادائیگی میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو آدمی بیمار ہو جائے یا اس کے پاس پیسے ہے وہ گم ہو جائے یا کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ حج کے لیے جا نہ سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے جب حج فرض ہو چکا تو پھر دوبارہ ضروری نہیں ہے کہ پھر مال آئے گا تب فرض ہوگا، اب یہ فرض ہو چکا ہے اس پر حج، یہ تو ادا نہیں کیا، اس نے گناہ ہوگا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے حج فرض کو ادا نہیں کیا کوئی پرواہ نہیں، وہ یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا تو پھر عیسائی ہو کر مرے گا۔ ہاں، یا تو یہ میری بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ نبی کا فرمان ہے، یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا تو عیسائی ہو کر مرے گا۔ زندگی پر ایمان والوں کی فہرست میں، اور خطرہ آ گیا موت کے وقت۔ یہ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میری گزارش ہے، دیکھیں باہر اعلان لگا ہوا ہے، حج فارم کے اندر فارم بھرے جا رہے ہیں، اگر اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے،
فارم بھرنے میں جلدی کریں۔ ہمارے دوست احباب کے اندر ہم دیکھیں، ہمارے اطراف کے اندر دیکھیں، ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کو سمجھائیں اور حج کے فارم بھرنے کے اوپر ان کی ترغیب دیں تاکہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ یہ جلد از جلد ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔